بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم یہ فون مشاعرے کا انعقاد کر رہے ہیں. یہ ہمارا تجرباتی طور پر ایک چھوٹا سا پروگرام ہے جس میں کہ تھوڑے سے ہمارے چند جو شعراء ہیں، ہمارے دوست ہیں، وہ اس میں شامل ہو رہے ہیں. اور آج کے جو مشاعرے کی صدارت ہے وہ جناب کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، محترم تسلیم الہی زلفی صاحب کریں گے. یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ اس کو قبول کیا. یہ ہمارا تجرباتی طور پر ابھی ایک ہے اور اس میں غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، تو معاف فرمائیے گا. تو مقصد یہی ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو جو ہے وہ اس کو ہم پھر آئندہ درست کر لیں. تو ہمارے ساتھ اس وقت تمام شعراء کرام بھی موجود ہیں اور ہمارے صدر محفل بھی موجود ہیں. مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ہی گھروں میں بیٹھے آسانی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے ذوق کی تسکین کر سکیں. فون پر بات ہوئی اس سے تو اندازہ ہوا اپنی آواز میں بس آج ہی شامل ہوا ہوں میں. واہ جی واہ، واہ جی واہ، واہ. جی شکریہ. تو میں کوئی شاعر تو نہیں ہوں، لیکن ایک روایت ہے تو اس لیے میں نے کچھ آزاد نظم کہی ہے. تو جناب صدر اگر مجھے اجازت دیں تو میں وہ تھوڑی سی پیش کرنے کی جسارت کروں گا. جی بسم اللہ کیجیے. جی شکریہ. یہ ایک اس کا عنوان ہے میں خوبصورت ہوں. جی جی میں خوبصورت ہوں، دلکش، حسین اور توانا. دولت بے شمار ہے، عزت ہے، شہرت ہے. واہ. میرا مقابلہ مشکل ہے. میں عرض کر دوں، میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا، یہ جیسے کہ وہ اس کو لکھا ہے. میرا مقابلہ مشکل ہے، مجھے ہرانا ناممکن ہے کہ میں صرف میں ہوں. اچھا پھر پڑھیے ذرا. جی میرا مقابلہ مشکل ہے، مجھے ہرانا ناممکن ہے کہ میں صرف میں ہوں. سب مٹی ہے بھائی، انجام مٹی ہی ہے. اچھا. جی شکریہ. ایک چھوٹی سی یہ ہے، یہ ایک میاں اور بیوی کا جو ہے وہ آپس میں مکالمہ ہے. اس کا عنوان ہے جان آج دیر سے گھر آؤں گا. جان آج دیر سے گھر آؤں گا. یہ خاوند کہتا ہے کہ جان آج دیر سے گھر آؤں گا، دفتر میں کام بہت ہے. بیوی کہتی ہے جی بچوں نے ناک میں دم کر رکھا ہے، کھانا پکانا دشوار ہوا ہے. خاوند کہتا ہے ویسے تو 5 منٹ کا ہے سفر، مگر ٹریفک جام بہت ہے. بیوی کہتی ہے جی ڈرامہ تو آج دیکھ ہی نہ سکی، گھر میں کام بہت ہے. خاوند کہتا ہے جی ساری تنخواہ خرچ ہو چکی ہے، بچت میں ویسے آرام بہت ہے. واہ اچھا. اپنے لیے تو میں کچھ لے ہی نہ سکی، بیوی ایسے ہی بدنام بہت ہے. اچھا جی اچھا. اس کا عنوان ہے چل جھوٹا چل جھوٹی، سچ مشکل جھوٹ عام بہت ہے. اچھا. تو یہ بس. تو اس کے بعد اب میں باقاعدہ بہت اچھی ماشاء اللہ، بہت اچھی نظمیں تھیں آپ کی، بہت اچھی موضوعاتی نظمیں تھیں، اور آپ نے جن معاملات کو پیش کیا ہے جی موضوع آپ کا جو چل جھوٹا ہے نا، جی یہ سچائی کے بڑے کافی قریب لگا، بڑا اچھا لگا. جی بہت شکریہ. گزارش یہ ہے کہ کیونکہ یہ فون ہے تو باری باری ہی بولیں، پھر وہ آواز اس میں ہو جاتی ہے. اچھا. جی جی صدر محفل آپ کی اجازت ہے تو میں آگے چلوں. جی جی جی. تو سب سے پہلے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ چھپے رستم ہی ہیں اپنے آپ کو، لیکن میں نے آج ان پہ تھوڑی تحقیق کی تو میں آپ کا بھی تعارف کروا دوں. جناب مقصود چودھری صاحب یہ پنجابی کے شاعر ہیں، اور ہمارے جو حلقوں میں جو انڈین پنجابی ہیں، ہندوستانی جو چڑھتا پنجاب ہے میرے خیال میں، اس میں یہ بہت معروف ہیں اور یہ سماجی طور پر کام کر رہے ہیں.
میں نے جب انہیں ایوارڈ بھی مل چکے ہیں، میں نے جب ان کی آج تحقیق کی مجھے پتہ چلا کہ ان کو کافی ایوارڈ مل چکے ہیں اور یہ کافی متحرک ہیں. اور ان کا ایک حال ہی میں ان کا جو ہے وہ معروف جو گلوکار ہے انہوں نے ان کا ایک گانا بھی لیرکس انہوں نے لکھے ہیں اس کے لیے. تو اب یہ پنجابی میں لکھتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ساری زبانیں ہی ہماری اپنی ہیں، اردو ہماری قومی زبان ہے، تو ان سے میں گزارش کروں گا اگر اپنے کلام میں سے وہ کچھ سنائیں. بسم اللہ. جی تو جناب محترم زلفی صاحب اجازت ہے؟ جی عطا فرمائیے. آپ کی شخصیت اتنی پیاری ہے کہ مجھے کافی دفعہ موقع ملا ہے آپ کے سامنے کھڑے ہونے کا، تو بہت ہی اچھا لگا. تو آپ کی اجازت سے جی میں کہیں تو مجھے بھی بہت اچھا لگ رہا ہے کہ کافی عرصے کے بعد آپ کی آواز سننے کو مل رہی ہے. اس سے پہلے مشاعرے میں آپ سے ملاقات ہوئی تھی، آپ کا کلام بھی سنا تھا اور تشنگی باقی رہ گئی تھی. مجھے امید ہے کہ میری اس تشنگی کو آج آپ پورا کریں گے. جی عطا ہو. جزاک اللہ احسن الجزا. جی آپ کچھ بول رہے تھے؟ جی بسم اللہ. جی زلفی صاحب تو عرض کرتا ہوں، پنجابی ہے، پہلے پنجابی کا پھر اگر آپ کہیں گے تو اردو کا بھی سناؤں گا. ضرور. آپ کے لیے شعر کرتا ہوں. اکھاں نو تیرے جاندا، کوئی اکھاں نو تیرے جاندا حالی یقین نہیں. کیا بات. اکھاں نو تیرے جاندا حالی یقین نہیں. ایک وار ہور لے کے جدائیاں کدی تے آ. واہ واہ. کوئی آمن والا کدے نہیں مڑیا چھاتو کاں گڈاون نال. اچھا. ساڈے پرانے وقت دے لوکاں دے وچ اے سی نا کہ کوئی کاں بولدا سی تو کہندے سی کہ مہمان آ رہا ہے. ہاں جی. تے اس تے عرض کر رہا کہ آمن والا کدے نہیں مڑیا چھاتو کاں گڈاون نال. لبدا کچھ نہیں ازمایا تو مڑ مڑ کے ازماون نال. واہ جی واہ، واہ جی واہ، بہت بہت. او یار بناوی سوچ سمجھ کے پھر کدی پچھتاوی نہ. بندہ کلا رہ جاندا ہے بہتے یار بناون نال. ذرا غور کرنا جی. جی لوکی پیار نو کھیڈ سمجھدے، لوکی پیار نو کھیڈ سمجھدے، اساں تا ایہو ہی ویکھیا ہے بندہ قدر پوا لیندا ہے بہتے آون جاون نال. واہ جی واہ. کیا بات. پیار محبت دیتا یارو، وہ پیار محبت دیتا یارو اج تو بعد اخیر ہوئی. پھر بھی تینوں کچھ نہیں لبنا لو دے نیل وہامن نال. تے عشق محبت جگ وچ یارو، عشق محبت جگ وچ یارو دوجا نام رسوائی دا. واہ واہ واہ. عشق محبت جگ وچ یارو دوجا نام رسوائی دا. مردا کوئی نہیں عشق وچ یارو کسے دے بھی مر جاون نال. واہ واہ. تے آخری عرض کرنا مقصود اجے تو چاہنا ہے اے دنیا تینوں یاد کرے. ویلا انج لنگا دے اپنا ہسن نال ہساون نال. واہ واہ واہ. بہت اچھا. ویلا انج لنگا دے اپنا ہسن نال ہساون نال. واہ 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 واہ. بہت اچھے مقصود صاحب، بہت اچھے ماشاء اللہ. جی بہت شکریہ. تو یہ تھے مقصود چودھری صاحب. اب میں آگے چلتا ہوں. مسجدیں تعمیر ہیں کعبہ کے اطراف میں، مسجدیں تعمیر ہیں کعبہ کے اطراف میں، ذکر خدا بھی اور عبادت خدا کے اوصاف میں. یہ شعر ہے ہمارے بہت ہی محبوب دوست جناب محمود احمد ناصر صاحب کا. یہ بھی ٹورنٹو اور گرد و نواح کے بہت سے مشاعروں میں جو ہیں وہ حصہ لے چکے ہیں اور داد پا چکے ہیں. ان کا کلام میں نے دیکھا ہے، میں خود بھی مشاعروں میں شریک ہوا ہوں. بہت جو ہے وہ پسند کیا جاتا ہے اور اس پہ بہت داد دی جاتی ہے. ویسے بھی یہ بہت تعلیم یافتہ انسان ہیں اور انہوں نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ تعلیم کے لیے، اور جو ایگریکلچر ویسے ان کا شعبہ ہے،
اور ہر موضوع پہ یہ شعر لکھتے ہیں. تو اب میں ان سے گزارش کروں گا کہ اپنے کوئی تازہ کلام میں سے ہمیں اور صدر محفل کی اجازت سے وہ پیش کریں. جی جی بسم اللہ بسم اللہ. بہت نوازش آپ نے تو بہت زیادہ تعریف کے تانے باندھ دیے. تو ابھی اتنے مہان شاعروں کے سامنے بس ایک چراغ سورج کے سامنے چراغ جلانے والی بات ہے. تو عرض کرتا ہوں حضور صاحب آپ کی اجازت سے. جی بسم اللہ. مسجدیں تعمیر ہیں کعبہ کے اطراف میں. واہ جی واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. اور عبادت خدا کے اوصاف میں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. گہوارہ ہے مسجد روئے زمین پر ہر طرف. امن و سکون کا ہے قلعہ مقتدی دل صاف میں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت خوب. بنا دیتی ہے مسجد رابطہ بندہ خدا. سادہ کی خوبصورت کی مسجد نہ بے جا اطراف میں. اٹھ رہی واہ جی واہ بہت خوب. جزاک اللہ جزاک. اٹھ رہے ہیں قدم محبوب کے دیدار کو. تو نشا ہے مچا اوپر نیلے افلاک میں. واہ جی واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. آئے ہیں باب پیارے رب کو ملنے کے لیے. مسجد کو مرکز بنا کر کعبہ کے اطراف میں. سبحان اللہ جی بہت خوب. ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت ہی پیارا ہے جی بہت بہت شکریہ جی. تو یہ تھے محمود احمد ناصر صاحب. سب اور طرح کریں نا جی ایک ہی سے تو گزارا نہیں ہوگا. وہ پھر ہم جی صدر کیا ہے جی پھر آگے چلیں ہم آگے یا جی ہاں اگر آپ لوگ چاہیں تو آگے دوسرے سنانا چاہیں تو دوسرا کلام بھی تو ہم سنائیں. ایک جی اب اگر ایک ہم راؤنڈ پورا کر لیتے ہیں تو پھر وہ جی بہتر ضرور آگے ضرور جی. تیرگی مجھ سے پوچھے ہے تیرگی مجھ سے پوچھے ہے صبح تلک جاگتے ہی رہو گے کیا. میں بھی چراغ جیسا بولا نصیب میں یہی لکھا ہے. یہ شعر ہے جناب صاحب کا. یہ اچھا صاحب آپ نے شرارت کی ہے بڑی. اچھا صاحب نے یہ فیس بک پہ کیپچر کر لیا ہے. کی محبت ہے اور آج اچانک اللہ تعالیٰ کوئی ایسا ذہن میں کوئی دے دے تو وہ لکھ کے تو ڈال دیا. جی تو یہ جری الحق صاحب ہیں. میں ذاتی طور پہ یہ کوئی تعریف کی بات نہیں ہے لیکن میرے ایک ذاتی کامنٹس ہیں کہ میں ویسے ان کے جب بھی اشعار پڑھتا ہوں فیس بک پہ تو وہ مجھے ذاتی طور پہ پسند آتے ہیں اور میرے دل میں اترتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ میرے دل کی آواز ہے یہ. میں کوئی ایک وہ نہیں بات کر رہا جیسے وہ دل کی ایک بات کر رہا ہوں. تو بہت ہی مرد شاعر ہیں اور کافی شاعروں میں اور فیس بک پہ خاص طور پہ ان کا کلام پسند کیا جاتا ہے اور اس میں میں دیکھتا ہوں کہ اکثر کامنٹس اور لائکس جو ہے نا وہ اس کی تعداد خاصی تعداد میں ان کی ہوتی ہے اور کافی ان کے فالوورز موجود ہیں. اور اس میں عطا صاحب کوئی شک نہیں ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں میں اس کی ضرب دیتا ہوں 1000 سے
اور میں آپ کے الفاظوں کو 1000 کا کہہ کے اپنی طرف سے کہتا ہوں کہ بہت ہی پیارا لکھتے ہیں جی. میں ذاتی طور پہ بھی مطلب میں ان کے شعر پسند کرتا ہوں, وہ میری ایک ذاتی ہے. تو صدر محفل کی اجازت سے میں ان کو دعوت کلام دوں گا. محترم جلیل الحق صاحب. بہت شکریہ. So kind of you and ظلم بھائی, بہت ہی میرے لیے آنر کی بات ہے آپ لوگوں کی محفل میں ماشاءاللہ آج آپ صدر محفل کے طور پہ شامل ہے. ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا ہم جونیئرس کو ٹائم دینے کے لیے. بھائی آپ لوگوں کی محبتیں ہیں, آپ لوگوں کی عزت افزائی ہے, اللہ آپ کو اجر ہماری حوصلہ افزائی ہے جو ہماری حوصلہ افزائی ہے جو ہمارے. تو آپ کی اجازت سے ابھی حکم ہوا تھا صاحب کا, تو میں نے کچھ اشعار اس میں سے وہ اپنے کمپیوٹر میں سے نکالی. ایک شعر تھا میرا کہ توڑا 1000 بار اشکوں نے یوں بھرم. مقرر جی. توڑا 1000 بار اشکوں نے یوں بھرم, جب بھی وہ نام آیا ہم ہی چھلک پڑے. واہ 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 جی واہ, واہ جی واہ, واہ واہ. توڑا 1000 بار اشکوں نے یوں بھرم, جب بھی وہ نام آیا ہم ہی چھلک پڑے. ایک چھوٹا سا اور جو شعر میں نے فیس بک پہ ایسے ڈالتا رہتا ہوں, وہ یہ تھا کہ تمہارے خواب تکتے تکتے بھائی, تمہارے خواب کرتے کرتے, تمہارے خواب تکتے تکتے, ہاں جی, تمہارے خواب تکتے تکتے ایک لمحہ نہیں میں سویا. واہ. تمہارے خواب تکتے تکتے ایک لمحہ نہیں نکلا. واہ. نہیں, ایک لمحہ نہیں میں سویا. تمہارے خواب تکتے تکتے ایک لمحہ میں نہیں سویا. میں نہیں سویا. جی, یہ 2 اشعار. اب آپ کی اجازت سے ایک غزل جو تازہ خود نے لکھی, اور وہ آج کل کے سمجھے کہ کچھ حالات کے مطابق سے ہی دل سے نکلی آواز جو میں نے لکھی, اور آپ کو اجازت سے عرض کرتا ہوں کہ درد ہی درد سا ہر شاخ پہ پھلتا کیوں ہے. واہ. درد ہی درد سا ہر شاخ پہ پھلتا کیوں ہے. میں خدا ہوں ہر شخص یہ کہتا کیوں ہے. واہ واہ, بہت. درد ہی درد سا ہر شاخ پہ پھلتا کیوں ہے. میں خدا ہوں ہر شخص یہ کہتا کیوں ہے. اور ظلم کی چکی میں ظلم کی چکی میں پسا جاتا ہے انسان تیرا. ظلم کی چکی میں پسا جاتا ہے انسان تیرا. ہر ستم ہنس کے بھی ہر بار وہ سہتا کیوں ہے. واہ جی, بہت واہ جی واہ. اچھا خیال ہے. ظلم کی چکی میں پسا جاتا ہے انسان تیرا. ہر ستم ہنس کے بھی ہر بار وہ سہتا کیوں ہے. چاہنے والوں کا تو نے بھی تماشا دیکھا. چاہنے والوں کا تو نے بھی تماشا دیکھا. جی, چاہنے والوں کا تو نے بھی تماشا دیکھا, پھر تماشے پہ تماشا کوئی کرتا کیوں ہے. واہ جی واہ, بہت. واہ جی واہ, واہ جی واہ. چاہنے والوں کا تو نے بھی تماشا دیکھا, پھر تماشے پہ تماشا کوئی کرتا کیوں ہے. کوئی کرتا کیوں ہے. اور مجھ کو جینے کا سلیقہ بھی سکھایا تو نے. مجھ کو جینے کا سلیقہ بھی سکھایا تو نے. جی, مجھ کو جینے کا سلیقہ بھی سکھایا تو نے, پھر میرے بھٹکے ہوئے جذبات پہ ہنستا کیوں ہے. واہ واہ جی واہ, واہ جی واہ, بہت پیارا, بہت پیارا وزن. مجھ کو جینے کا سلیقہ بھی سکھایا تو نے,
پھر میرے بھٹکے ہوئے جذبات پہ ہنستا کیوں ہے. اور ہم آخری شعر ہے جی. ہم دیوانوں کو جو بخشے گا بھلا ہو اس کا. ہم دیوانوں کو جو بخشے گا بھلا ہو اس کا. ہم دیوانوں کو جو بخشے گا بھلا ہو اس کا. مانگ لے کچھ بھی تو یار سے ڈرتا کیوں ہے. واہ 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 واہ. مانگ لے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. واہ 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 واہ. مانگ لے دیوانوں کو مانگ لے یار سے. مانگ لے کچھ بھی تو یار سے ڈرتا کیوں ہے. ڈرتا کیوں ہے. واہ جی واہ واہ جی واہ. ہم دیوانوں کو جو بخشے گا بھلا ہو اس کا. مانگ لے کچھ بھی تو یار سے ڈرتا کیوں ہے. درد ہی درد سا ہر شاخ پہ پھلتا کیوں ہے. میں خدا ہوں میں خدا ہوں ہر شخص یہ کہتا کیوں ہے. واہ بہت کیا بہت پیارا جی. بہت شکریہ. تو یہ تھے کانوں سے دل میں اتر جانے والے اشعار کے خالق جناب جری الحق صاحب. اور اب ہم چلتے ہیں ہمارے صدر محفل کی طرف. ان کا تعارف اور یا ان کے بارے میں کچھ کہنا وہ جو ہے میرے لیے مطلب آپ سبھی انہیں اچھی طرح واقف ہیں اور ان کی جو خدمات ہیں عرصہ دراز سے اردو ادب کے لیے اس کے لیے میرے پاس الفاظ موجود نہیں ہیں کہ اور یہ ہمارے لیے سب کے لیے ہی میرا خیال ہے کہ بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہے کہ انہوں نے جو ہے اس کی صدارت قبول کی. بہت سارے اردو ٹی وی کینیڈا کے چیئرمین ہیں, بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں اور بہت ادبی طور پہ بہت سرگرم اور بہت سارے ایوارڈ لے چکے ہیں. اور میں ان کو دعوت کلام دوں گا کہ ہمیں اپنے کلام سے کچھ جو ہے مرمت. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. راشد عطا صاحب میں آپ کا شکر گزار ہوں اور میری خوش نصیبی اور یہ کہ آپ کا ممنون بھی ہوں کہ نا آپ نے پہلے ٹیلی فونک مشاعرے میں مجھے مدعو کیا اور مجھے شریک کیا, مجھے اتنا خوبصورت کلام سنوایا جس میں کہ آپ کی اپنی بھی نظمیں جو ہے نا وہ شامل ہیں. مجھے تعجب تو ہوا لیکن حیرت انگیز نہیں بلکہ خوشکن تعجب ہوا آپ کا کلام سن کے, کیونکہ اس سے پہلے بھی میں آپ کا کلام سن چکا ہوں اور آپ کو کلام کو اپنے رسالے اپنے میگزین الجامعہ میں شائع بھی کر چکا ہوں جس کو لوگوں نے پسند کیا تھا. آپ نے جو پہلی کوشش کی ہے ٹیلی فونک مشاعرے کی یہ واقعی بہت اچھی ہے اور یقیناً اس کو جاری رکھیں گے آپ اور اس کو بڑھائیں گے اور زیادہ لوگوں کو کوشش کریں گے کہ وہ شریک اس میں ہوں. آپ کی نظر میں اپنی ایک غزل کر رہا ہوں جی قبول فرمائیے. مطلب پیش کر رہا ہوں کہ دوستوں میں ایک نیا تیور نظر آنے لگا. دوستوں میں ایک نیا تیور نظر آنے لگا. فطرتی بغض و حسد کھل کر نظر آنے لگا. دوستوں میں ایک نیا تیور نظر آنے لگا. فطرتی بغض و حسد کھل کر نظر آنے لگا. شعر دیکھیے کہ کل جو دونوں ہاتھ پھیلا کر لگاتے تھے گلے, کل جو دونوں ہاتھ پھیلا کر لگاتے تھے گلے, آج ان کے ہاتھ میں خنجر نظر آنے لگا. کل حقیقت پھیلا کر لگاتے تھے گلے, آج ان کے ہاتھ میں خنجر نظر آنے لگا. اور شعر دیکھیے, توجہ چاہوں گا کہ خوف بن کر ان کے دل پر چھا گئی سمائے گی. بن کر ان کے دل پر چھا گئی سمائے گی. پھول میرے ہاتھ کا پتھر نظر آنے لگا. بہت خوب. خوف بن کر ان کے دل پر چھا گئی
कम आएगी, खून मेरे हाथ का पत्थर नजर आने लगा। वाह जी वाह, वाह जी वाह। और शेर देखिए कि खौफ आना चाहिए था, तरस आता है मुझे। क्या बात है, क्या बात। खौफ आना चाहिए था, तरस आता है मुझे, जो न मिलता था कभी अक्सर नजर आने लगा। अक्सर नजर आने लगा। वाह जी वाह, वाह जी वाह। खौफ आना चाहिए था, तरस आता है मुझे, जो न मिलता था कभी अक्सर नजर आने लगा। वाह जी वाह, वाह जी वाह। और शेर देखिए कि हो गई है पस्त हिम्मत या कठिन है रास्ता। हो गई है पस्त हिम्मत या कठिन है रास्ता। हो गई है पस्त हिम्मत या कठिन है रास्ता, आखिरी मंजिल से पहले घर नजर आने लगा। वाह जी वाह, वाह जी वाह। हो गई है पस्त हिम्मत या कठिन है रास्ता, आखिरी मंजिल से पहले घर नजर आने लगा। और शेर देखिए, एक शेर देखिए, ये हम सबका, हम लोग अलमिया है अपनी जिंदगियों का, कि यही होता है हमारे साथ कि एक जरूरतमंद का दामन कुशादा हो गया। क्या बात। एक जरूरतमंद का दामन कुशादा हो गया, कोई उसको मुझसे भी बेहतर नजर आने लगा। वाह वाह जी वाह, वाह जी वाह। एक जरूरतमंद का दामन कुशादा हो गया, कोई उसको मुझसे भी बेहतर नजर आने लगा। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। बहुत खूब। और ये भी एक हकीकत है, अलमिया है, ये हो रहा है हमारे मुआशरे में, हमारे शोहरा में, कि कोरे कागज पर हुआ है, कोरे कागज पे हुआ इस्लाह देने का रिवाज। कोरे कागज पे हुआ। आजकल शायरी पे जो इस्लाह दी जाती है वो कोरे कागज पे दी जाती है। कोरे कागज पे हुआ है, कोरे कागज पे हुआ इस्लाह देने का रिवाज, शायरी में नित नया जेवर नजर आने लगा। वाह वाह जी वाह, वाह जी वाह। कोरे कागज पे हुआ इस्लाह देने का रिवाज, शायरी में नित नया जेवर नजर आने लगा। और मकसद पेश कर रहा हूँ, तवज्जो चाहूंगा कि शुक्रिया, शुक्रिया उन दोस्तों का जो किनारा कर गए। मुकर्रर। शुक्रिया उन दोस्तों का जो किनारा कर गए, मैं भी दिन ढलने पे जुल्फी घर नजर आने लगा। वाह वाह वाह, शुक्रिया उन दोस्तों का, आदाब, शुक्रिया उन दोस्तों का जो किनारा कर गए, मैं भी दिन ढलने पे जुल्फी घर नजर आने लगा। दोस्तों में एक नया तेवर नजर आने लगा, फिजाती हसद खुलकर नजर आने लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत सारी तालियां साथ। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहब्बत है आपकी, अल्लाह ताला आपको इज्जत, सेहत और तमानियत अता फरमाए। अल्लाह ताला आप किसी का मोहताज ना करे, चाहे वो बच्चे क्यों ना हो। अल्लाह ताला आपको सेहत से रखे, और ये कि अल्लाह ताला आपकी इबादतें, आपकी मेहनतें, आपकी मोहब्बतें कबूल फरमाए अल्लाह ताला। और ये साल है हमारे सबके लिए, आने वाले साल ना रहमतें, बरकतें और मोहब्बतें लेकर आए, हमारी मुरादों को, हमारी कोशिशों को पूरा करे अल्लाह ताला, और हमें सीधी राह पर चलाए, और हमारे मुल्क को, हमारे कौम को, हमारी उम्मत को, हमारे कबीले को मोहतरम रखे, मुस्तहकम रखे, और आपस में मेलो मोहब्बत से रखे, प्यार और मोहब्बत से रखे। आमीन आमीन, खुदा करे ऐसा ही हो इंशाल्लाह। तो ये आज का हमारा जो मुशायरा है, हम इसका जो है वो बाकायदा तौर पे अब इख्तिताम करते हैं। मैं तमाम शोरा कराम और जनाब सदर का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त से जो है वो हमें वक्त दिया। मैं अपने सिलसिले को मैं आगे हम जो है वो लेके चलेंगे।
تو اور اس کو اور بھی ہم اس طرح کے پروگرامز کروائیں گے.